कंस्ट्रक्शन का काम खतरात और मुश्किलात से भरपूर होता है, मगर इन खतरनाक कामों में कुछ काम तो इतने खतरनाक होते हैं कि बंदे को ना तो चीखने देते हैं और ना ही कुछ बोलने देते हैं। एक वर्कर जस्ट 1 मिनट पहले हशाश बशाश मुस्कुराहटें बिखेरता दाखिल होता है एक मैन होल के अंदर, मगर जो ही अंदर जाता है फिर बोल नहीं पाता बल्कि मुंह के बल गिर पड़ता है। न चोट लगती है, न कोई चीज गिरती है, न इलेक्ट्रिक करंट की कोई वायर वहां मौजूद है और न ही कुछ और। मगर सवाल यह है कि इस छोटे से चैम्बर में उसका दुश्मन कौन था जिसने उसे बेहोश कर डाला और ऐसा बेहोश किया कि वो फिर कभी होश में आ ही नहीं सका, बल्कि हमें कुछ भी बताए बिना मौत की नींद सो गया। दोस्तों अहबाब, आज मैं खुलासा करने वाला हूं ऐसी ही अमवात का, हादसात का, असबाब और उन छुपी हुई वजूहात का जो वारदात डालकर हमारे साथी वर्कर्स को, हमारे दोस्तों को हमसे हमेशा के लिए दूर ले जाती हैं। एक वर्कर की मौत दरअसल एक कुंबे की, एक फैमिली की मौत होती है। हम ऐसे हादसात से खुद को और अपने साथियों को कैसे बचा सकते हैं? ये तभी मुमकिन हो सकता है कि जब हमें हादसात की वजूहात का सही से अंदाजा हो। इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए मैं मुद्दे पर आता हूँ। आज के हमारे ट्रेनिंग सेशन का मौजू है कन्फाइंड स्पेस एंट्री। कन्फाइंड स्पेसेस को डेडली स्पेसेस क्यों बोला जाता है? हादसात की वजूहात क्या होती हैं और उन हादसात से बचाव का तरीकाकार कैसे तय किया जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। HSC प्रैक्टिशनर अच्छी तरह से जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस एंट्रीज की तारीख हादसात से भरी हुई है, एक्सीडेंट से भरी हुई है, और ये एक्सीडेंट्स हमेशा डेडली होते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे दरखास्त होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अगर अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने से चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है। कन्फाइंड स्पेस क्या होती है? ये इतनी होती है कि इसमें बंदा जिस्मानी तौर पे दाखिल हो सकता है और काम कर सकता है। कि इसमें दाखिल होने के लिए या निकलने के लिए जो जगह होती है वो तंग होती है, वो बहुत ज्यादा खुली नहीं होती, थोड़ा मुश्किल से ही बंदे को दाखिल होना पड़ता है या निकलना पड़ता है। तो तीसरी इसकी खूबी या खासियत ये है कि ये बंदे की लगातार वहां बैठने और गप्पे मारने और सिगरेट पीने और खाने के लिए जगह नहीं होती, बल्कि टास्क को किया और जल्दी से बाहर आ गए, चूंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं होती। अब इसमें खतरात क्या होते हैं? इसमें टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो सकता है, इसमें हैजार्डस एटमॉस्फेयर हो सकता है। सादे लफ्जों में बात करूं, कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। आपको पता है हमारी हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 1% या 1.1% अदर गैसेज है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर मोस्टली क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होती है। अगर ऑक्सीजन का लेवल 19.5 और 23.5 के दरमियान होगा, यानी 19.5 से ज्यादा हो और 23.5 से कम हो, तो इस हालत में कन्फाइंड स्पेस के अंदर इंटर हुआ जा सकता है और काम किया जा सकता है। अगर ये 19.5 से कम होगी तो क्या होगा? 4 से 6% हो तो 40 सेकंड के अंदर बंदा कोमा में चला जाएगा और मर जाएगा। अगर 6 से 8% ऑक्सीजन का लेवल है तो 8 मिनट अगर वो इस हालत में काम करेगा तो वो मर जाएगा। अगर 6 मिनट करेगा तो 50% चांसेस हैं कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए और 50% चांसेस हैं कि हो सकता है वो रिकवर हो जाए अगर कोई उसको बाहर निकाल दे। तो ये चीज़ इसके लिए कहता हूँ, अगर 8 से 10% वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल है तो वो बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, उसका दिमाग काम करना छोड़ देगा। तो कन्फाइंड स्पेस का मसला क्या है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन 23.5% से ज्यादा हो तो उस ऑक्सीजन की ज्यादती की वजह से अगर वहां पर आप कोई छोटा सा भी काम कर रहे हैं जिसमें रगड़ लगे, जिसमें स्पार्क हो,
तो फौरन आग भड़क उठेगी, चूंकि ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है तो उससे आग लगने का खतरा है। ऑक्सीजन का लेवल कम है तो उससे बंदे के मरने का खतरा है। आग लगेगी तो भी बंदा मरेगा, और अगर दम घुट जाएगा तो भी बंदा मरेगा। आप समझते हैं, कोई भी HSC प्रैक्टिशनर उसको ये पता होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, ऑक्सीजन और LEN, इनको चेक किया जाता है एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर। ऑक्सीजन की कमी या ज्यादती के बाद नंबर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 0 से 9 ppm तक हो तो कोई खतरा नहीं है, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर इसकी रेशो 10 से 29 ppm हो तो लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से सर दर्द रहना शुरू हो जाएगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रेशो 35 ppm से ज्यादा होगी तो फ्लू जैसी अलामत जाहिर होंगी। लेकिन अगर ये लेवल 200 होगा तब आपको बेचैनी और फौरी सर दर्द शुरू हो जाएंगे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 2000 से 2500 ppm होगा तो इसकी वजह से कन्फाइंड स्पेस इंट्रेंट 30 मिनट के अंदर ही बेहोश हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। और अगर उससे रेस्क्यू नहीं किया गया तो उसके मरने के चांसेस यकीनी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कन्फाइंड स्पेस गैसेस इंसानी जिंदगी की दुश्मन हैं। उनको चेक किए बिना कन्फाइंड स्पेस में दाखिल होना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। यहाँ ये बात याद रखनी जरूरी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हवा से हल्की गैस है और H2S हवा से भारी गैस है। H2S अमूमन ग्राउंड लेवल पर पाई जाती है। अगर इसका लेवल कम होगा तो इसकी बदबू को इंसान अपने नाक की ऑल्फैक्टरी नर्व से सेंस कर सकता है। अब हम बात करेंगे फ्लेमेबल वेपर्स या गैसेस की। अगर इनका लेवल 10% से ज्यादा होगा तो कन्फाइंड स्पेस को डेडली समझा जाएगा। अगर H2S का लेवल 10 ppm से कम है तो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री की जा सकती है, काम को सरंजाम दिया जा सकता है। अगर ये लेवल 500 से 700 ppm के दरमियान होगा तो बंदा 5 मिनट के अंदर ही कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। उसकी आंखों में शदीद किस्म का दर्द होगा और कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में उसकी डेथ हो जाएगी। अगर H2S का लेवल 700 से 1000 ppm के दरमियान होगा तो वो सिर्फ 1 या 2 सांसें ही ले पाएगा, उसका दम घुट जाएगा और वो चंद मिनटों में ही मर जाएगा। अगर ये लेवल 1000 से 2000 के दरमियान होगा तो फिर उसको मरने के लिए मिनट्स नहीं सेकंड्स ही काफी होंगे। H2S is too deadly and killer gas। अगर H2S का लेवल कम हो तो ऑल्फैक्टरी नर्व से गैस को सेंस किया जा सकता है बदबू की वजह से, जो कि गंदे अंडे या फिर मिठाई जैसी होती है। लेकिन अगर H2S का लेवल हाई है, ज्यादा है, तो इसकी मौजूदगी का अंदाजा बंदे के कोलैप्स होने पर ही लगता है। कन्फाइंड स्पेस में किलर गैसेस के अलावा भी दर्जनों हैजर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे गिरने का खतरा, बिजली के इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा, वायरस और बैक्टीरिया का खतरा, सांप और बिच्छू के लड़ जाने का खतरा, वाइब्रेशन, मूविंग पार्ट से जख्मी होने का खतरा, गर्मी और शिद्दत की वजह से हीट स्ट्रेस या फ्रॉस्ट बाइट का खतरा, पेंटिंग के दौरान फ्यूम्स की वजह से बेहोश होने का खतरा, वेल्डिंग की वजह से आक्स का खतरा, केमिकल के इस्तेमाल से स्किन इरिटेशन से लेकर स्किन डैमेज और बर्न का खतरा, डूबने और फंस जाने का खतरा। अगर मैं बोलता चला जाऊं तो फिर ये वीडियो कई घंटों की हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये बंदा सटिया गया है। लिहाजा मैं कन्फाइंड स्पेस के खतरात को शॉर्ट करते हुए अब बात करूंगा कि इन खतरात को कंट्रोल कैसे किया जाए, एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए। उसके लिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री टीम का कॉम्पिटेंट होना, प्रोसीजर्स का डेवलप होना और फिर उन प्रोसीजर्स के मुताबिक हिफाजती इंतजामात की मौजूदगी, उनका दुरुस्त और बरवक्त इस्तेमाल हमें सेफ रख सकता है। गैस टेस्टिंग के लिए कैलिब्रेटेड गैस डिटेक्टर को यूज करना चाहिए जिसके सब सेंसर काम कर रहे हों, ना कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देखकर जिस पर उसकी टेस्टिंग की डेट वैलिड हो उसे काफी समझ लेना काफी नहीं होगा। गैस टेस्टिंग करने वाले शख्स को कॉम्पिटेंट और ऑथराइज होना चाहिए। एंट्री सुपरवाइजर, अटेंडेंट और इंट्रेंट्स
سب کے سب اپنے کام کو اور اس کے اندر چھپے خطرات سے نہ صرف آگاہ ہوں بلکہ ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس پراپر لائحہ عمل بھی ہو۔ گیس مانیٹر کی جگہ ناک پر بھروسہ کرنا، گیس میئرمنٹ کے بجائے اپنے تجربے پہ بھروسہ کرنا، سیف ورک پروسیجر کو امپلیمنٹ اور فالو کرنے کے بجائے سیفٹی سٹاف کے سین سے ہٹنے کا انتظار کرنا، اور سیفٹی اکوپمنٹ کو استعمال کرنے کے بجائے انہیں اتار کر ٹاسک کو سپیڈ سے کمپلیٹ کرنے کا ٹھان لینا ہمیں زندگی سے دور اور موت کے قریب لے جا سکتا ہے۔ بار بار کہتا ہوں کہ ہر چیز کو بدلا جا سکتا ہے، بھلے ہی وہ کوئی گیس مانیٹر ہو یا پھر وینٹیلیشن سسٹم، مگر زندگی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو فقط ایک بار ملتی ہے۔ اگر ایک بار کو ہم اچھے سے جی لیں تو وہ ہماری پہچان، شناخت اور خوشی بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی جب ہم دنیا میں نہیں بھی ہوتے تب بھی ہم ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک سچ اور حقیقت بن کر دوسروں کے لیے اچھی یادداشتیں یا پھر کوئی آئیڈیالوجی بن کر زندہ ہوتے ہیں۔ لیکن سوچئے، زندگی جو آپ کے لیے اتنی قیمتی ہو سکتی ہے، اسے آپ عجلت میں کنفائنڈ سپیس کی بے رحم کلر گیسز کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ سیفٹی ایک کلچر کا نام ہے، ایک فیملی کی طرح ہوتی ہے سیفٹی۔ سیفٹی کو بائی پاس کر کے ہم نہ تو پروگرس بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی کام کی کوالٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں، بلکہ ہم جس کو جلدی کا نام دیتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ تاخیر پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے، بلکہ بہت ہی کڑوا سچ ہے کہ HSC پریکٹیشنرز کو کنسٹرکشن انڈسٹری میں سوتیلا بچہ سمجھ کر ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسے ایک ناکارہ پرزہ اور اضافی بوجھ سمجھا جاتا ہے، بھلے وہ کنسٹرکشن کمپنی UK میں آپریٹ کر رہی ہو یا پھر دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں۔ کبھی سیفٹی سٹاف کے خلاف ورکرز کو ابھارا جاتا ہے اور کبھی سینئر اور میڈل مینجمنٹ یہ فریضہ اپنی اتھارٹی کا ناجائز استعمال کر کے انجام دیتے ہیں۔ سب کا مطلب اور مرضی بس اتنی ہوتی ہے کہ ایک سیفٹی پریکٹیشنر کو گونگا، بہرا اور اندھا ہونا چاہیے، مگر میں آپ کو ایک صلاح دیتا ہوں، آپ کے ساتھ جب اس طرح کا سلوک ہو، آپ کو بیکار اور غیر ضروری سمجھا جائے، آپ کو جان بوجھ کر سٹریس سے دوچار کیا جائے، تب آپ کو کباب میں ہڈی بن جانا چاہیے یا پھر پھول میں ایک کانٹے کی طرح، کیونکہ کانٹا ہی پھول کی راکھی اور رکھوالی کرتا ہے۔ خود کو اور اپنے فرض کو دوسروں کی سوچ کے تابع کر لینا آپ کو خود کی نظروں سے بھی گرا دیتا ہے، اور جب آپ سیفٹی پر کمپرومائز شروع کر دیں گے تو پھر خود کو کس انداز سے HSC پریکٹیشنر سمجھیں گے؟ بات بہت لمبی ہو گئی۔ HSC پریکٹیشنر کو ایگل کی طرح پلٹنا اور جھپٹنا آنا چاہیے۔ ذرا سوچو، اگر کسی کی موت آپ کی خاموشی اور اپنے کام میں غفلت کی وجہ سے ہو گئی تو آپ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس قصور سے کبھی خود کو آزاد نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے اپنی صلاحیت سے کسی کی جان کو بچا دیا تو نہ صرف وہ فرد بلکہ اس کی ساری فیملی بھی عمر بھر آپ کو دعائیں دیتی رہے گی۔ کنفائنڈ سپیس کے اندر انٹری سے پہلے آپ نے پرمٹ بنانا ہے، اور پرمٹ بنانے کے بعد ہی انٹری پاسبل ہے۔ پرمٹ اس صورت میں بنے گا کہ جب گیس ٹیسٹ کا عمل کمپلیٹ کیا جائے گا اور اس چیز کو انشور کر دیا جائے گا کہ کنفائنڈ سپیس کے اندر گیسز کی جو ریشو ہے یا لیول ہے وہ پرمیزیبل لیول میں ہے، یعنی اس حالت میں ہے کہ اس کے اندر کام کیا جا سکتا ہے۔ گیسز کا لیول وہ ہے جس کے اندر کام کرنے سے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہے، وہ سیفلی کام کر سکتا ہے۔ کام کرنے کے لیے انٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیفینیٹ بات ہے کہ کام سپروائزر نے بتانا ہے۔ ایک بندہ جو مین ہول یا کنفائنڈ سپیس کی انٹری کے اوپر کھڑا ہوگا وہ کہلاتا ہے اٹینڈنٹ۔ اس کے بعد ایک بندہ ہے جو گیس ٹیسٹ کرے گا، ایک آدمی وہ ہے جو اس چیز کو انشور کرے گا کہ جو ٹیسٹنگ عمل میں لائی گئی ہے، جتنے یہ ارینجمنٹس پرمٹ کے اندر انہوں نے ٹھیک سے ٹک مارک کر دیے ہیں، آیا یہ پورے ہیں کہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو چیز ہوگی، سائٹ کے اوپر کوئی بھی کمپنی کام کرتی ہے تو وہاں کنسلٹنٹ سٹاف ہوتا ہے، تو کنسلٹنٹ سٹاف کے وہ بندے جو پرمٹ کے اوپر لکھے ہوں گے ان کے سگنیچر ہونے ضروری ہے۔ اگر پرمٹ کے اوپر کسی ایک پارٹی کے بھی سائن نہیں ہے تو وہ پرمٹ ویلڈ نہیں ہے، اس حالت میں اس کو پرمٹ تصور نہیں کیا جائے گا، وہ انویلڈ پرمٹ ہے۔ جب یہ سارے لوگ پرمٹ کے اوپر سائن کر لیں گے، انٹری سپروائزر اپنی ٹیم کو کام کے بارے میں، سیفٹی پروسیجرز کے بارے میں
ایمرجنسی ارینجمنٹس کے بارے میں، ریسکیو کے بارے میں، فرسٹ ایڈ کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں بتا دے گا. اس کے بعد انٹینڈ کام کرنے کے لیے اس میں داخل ہوں گے. اٹینڈنٹ انٹری پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہوگا. ایچ ایس سی پریکٹیشنر، انٹری سپروائزر اور ریسکیو ٹیم وہاں پہ موجود ہوگی اور ان کی موجودگی میں کنفائنڈ اسپیس کا کام کیا جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ پرمٹ بنا کے سائن کر کے آپ نے سائٹ پہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے اور کام سیف ہوتا رہے گا، تو یہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی لاجک ہے کہ کام کرنے کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا کافی ہے. نہیں، کام کروانے کے لیے یا سیفٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو مانیٹرنگ یا سپروائزری اسٹاف ہے اس کی پریزنس بہت ضروری ہے. چونکہ ورکرز شارٹ کٹس کے عادی ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ ہماری چھوٹی سی جلدی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے دور لے جا سکتی ہے. ورکر کام کی وجہ سے فڈ اپ ہوتے ہیں، ورکر کے اوپر کام کا لوڈ ہوتا ہے، ورکرز کو ہر کوئی شاؤٹ کرتا ہے، وہ سٹریس کے اندر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں. اسپیشلی اس وقت جلدی کرتے ہیں جب ان کے سر کے اوپر ان کا سپروائزر، ان کا فورمین، ان کا سیفٹی والا انجینئر موجود نہیں ہو. تو براہ مہربانی جب کنفائنڈ اسپیس کا کام چل رہا ہو تو اس وقت اس کو انتہائی سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. مانیٹرنگ اور سپروائزری کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا، وہ حادثے کو ہونے سے بچا سکتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا جس کے اوپر آپ نے سائن کر دیے، ایچ ایس سی ریپرزینٹیو نے سائن کر دیے اور کنسلٹنٹ کے ایک بندے نے سائن کر دیے، اب یہ آپ کے مقدس سگنیچرز کی وجہ سے ان بندوں کی جان بچ جائے گی جو مشکل ترین کام میں ہے، تو یہ جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہونے والا. اگر سپروائزر، اٹینڈنٹ، انٹینٹ، ایچ ایس سی اسٹاف، ریسکیو ٹیم اور پرمٹ کے حساب سے ریسکیو ارینجمنٹ سائٹ میں موجود ہو تو اس بات کے کم ہی چانسز ہوں گے کہ حادثہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو تو اس ایمرجنسی صورتحال کو ایک دم سے ہینڈل کر لیا جائے گا، وہ کسی کی موت کا سبب نہیں بنے گی. نارملی لوگ کنفائنڈ اسپیس انٹری کا پرمٹ لیتے ہیں اور نیچے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ ویلڈنگ کا کام شروع کر دیتے ہیں. اب آپ سوچیں، کنفائنڈ اسپیس انٹری کا پرمٹ آپ نے اس لیے لیا کہ آپ وہاں پر اندر جا سکتے ہیں، کنفائنڈ اسپیس اٹ سیلف سیف ہے. لیکن آپ نے وہاں جا کر جو کام کرنا ہے، اگر وہ کام بھی، وہ ایکٹیویٹی بھی پرمٹ ریلیٹڈ ہے تو آپ نے اس کا پرمٹ بھی لینا ہے، کیونکہ بنا اس کے پرمٹ کے آپ کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ایکسکاویشن ہے، میں نے کہا کہ 1.2 میٹر ڈیپ جب ایکسکاویشن ہوگی تو اسے بھی کنفائنڈ اسپیس ایکٹیویٹی تصور کیا جائے گا. اب آپ نے کنفائنڈ اسپیس کا پرمٹ لے لیا، آپ نے ایکسکیویشن پرمٹ نہیں لیا یا نہیں بنایا، تو وہاں گیسز تو نہیں ہے. لیکن اگر ایکسکیویشن پرمٹ نہیں ہے تو آپ کیسے انشور کریں گے کہ اس ٹرینچ کو یا اس پٹ کو جو پروٹیکٹیو سسٹم ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے اور وہ ورکیبل ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر مین ہول کے اندر آپ ہارڈ ورک ایکٹیویٹی کو انجام دے رہے ہیں تو آپ نے وہاں پر اگنیشن سورسز کو یا کمبسٹیبل مٹیریل کو یا فلیمیبل مٹیریل کو ریموو نہیں کیا تو کیا وہاں آگ لگنے کے چانسز نہیں ہے. کنفائنڈ اسپیس کا جو انٹری پرمٹ تھا وہ آپ کے ٹاسک کے ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ صرف انٹری کے ریلیٹڈ تھا. اب آپ وہاں پر جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کام کے نوعیت کے اوپر ڈیپینڈ کر کیا وہ پرمٹ ریکوائرڈ ایکٹیویٹی ہے. اگر پرمٹ ریکوائرڈ ایکٹیویٹی ہے تو اس کے لیے الگ سے پرمٹ لینا چاہیے. کسی بندے نے ہلٹی کا استعمال کرنا ہے، کنکریٹ بریکنگ کرنی ہے، کسی نے گرائنڈنگ کرنی ہے، تو یہ ساری کی ساری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں. ان کے جو اپنے ہیزرڈز ہیں وہ انشور کرنے ہیں سپروائزر نے اور ایچ ایس سی اسٹاف نے. کنفائنڈ اسپیس کے پرمٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کرو کچھ نہیں ہوگا، یہ کنسپٹ غلط ہے. پرمٹ ٹو ورک سسٹم کی امپلیمنٹیشن کنفائنڈ اسپیس ایکسیڈنٹ سے بچانے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہر شخص کی ذمہ داری اور اس ذمہ داری سے اس نے کیسے عہدہ برا ہونا ہے سب لکھا ہوتا ہے. کاغذ کا یہ ٹکڑا جان تو نہیں بچا سکتا، بلکہ یہ آپ کو آپ کی ذمہ داریوں میں اس طرح باندھ دیتا ہے کہ آپ اپنا کام کرنے کے لیے خود کو تیار اور ذمہ دار سمجھنے لگتے ہیں. کسی کام کو بخوبی انجام دینے کے لیے سب سے بڑی بات کمٹمنٹ، ولنگنس اور پروفیشنل اپروچ ہوتی ہے. میں کسی دوسرے وقت آپ کے لیے پرمٹ ٹو ورک سسٹم پر
ایک کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا جو آپ کو پرمٹ ٹو ورک سسٹم کے بارے میں، اس کے کنٹینٹس کے بارے میں، پرمٹ ٹو ورک کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پروجیکٹ ٹیم کو، HSC ٹیم کو، ورکرز کو کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے، ساری کی ساری تفصیل بتاؤں گا۔ آئیڈیل ایج کا مطلب ہے کہ اینی کنڈیشن which poses an immediate threat to the health or life، زندگی کو جس چیز سے شدید خطرہ ہو، دوسرے نمبر پہ صحت کو ایسا خطرہ ہو کہ وہ صحت دوبارہ ٹھیک نہ ہو سکے، اسی سے بندے کی موت واقع ہونے کے چانسز ہو، اور تیسری چیز ہے کہ آدمی کی جو صلاحیت ہوتی ہے، آدمی اتنا بے بس ہو جائے کہ وہ بغیر کسی کی مدد سے اسپیس سے باہر نہ آ سکے، تو اس طرح کی کنڈیشن کو کہیں گے IDLH۔ اگر کنفائنڈ اسپیس ایکٹیویٹی چل رہی ہے تو اس کے لیے ایمرجنسی ریسکیو اکوپمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کنفائنڈ اسپیس ایکٹیویٹی سے پہلے HSC پریکٹیشنر اور کنفائنڈ اسپیس انٹری سپروائزر کو ایمرجنسی اکوپمنٹ کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ اس میں فل باڈی ہارنس، لائف لائن، ایلیویٹر، کرین، مین لفٹ باسکٹ کے ساتھ، ٹرائی پوڈ، ساری ایکسیسریز کے ساتھ، ونچ کے ساتھ، روپ کے ساتھ، اسی طریقے سے روپ گرپ، پلی، اسٹریچر، لیڈرز، گیس مانیٹر اور فرسٹ ایڈ باکسز، ان ساری کی ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی لائیو ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر آلریڈی H2S یا آکسیجن کا لیول کم یا زیادہ ہے، تو اس صورت میں سائڈ کے اوپر SCBA سیلف کنٹینڈ بریدنگ آپریٹرز کا ہونا بے حد ضروری ہے، بلکہ اسے ٹھیک طریقے سے پہننا اور استعمال کرنا بھی آنا چاہیے۔ جو لوگ بھی کنفائنڈ اسپیس انٹری میں شامل ہوں گے، چاہے وہ اٹینڈنٹ ہو، چاہے وہ انٹرنٹس ہوں، چاہے وہ انٹری سپروائزر ہو، ان سب کے لیے ٹرینڈ ہونا اور سرٹیفائیڈ ہونا بے حد ضروری ہے۔ کہ آپ نے کنفائنڈ اسپیس کے اندر جو ٹاسک تھا، ویلڈنگ تھی، گرائنڈنگ تھی، چپنگ تھی، پینٹنگ ورک تھا، کوئی الیکٹریکل کا کام تھا، یا آپ نے کوئی سٹاپر میکینیکل یا انفلیٹیبل انسٹال کرنا تھا کسی پائپ لائن کے اندر، اس کو آئسولیٹ کرنا تھا، جب آپ نے وہ سارے کام کر لیے تو تب آپ نے سارے لوگوں کو باہر نکال لینا ہے۔ انٹری سپروائزر نے انشور کرنا ہے کہ سارے لوگ باہر آ گئے، اس کے بعد اس نے لاگ کے آگے ان کا باہر نکلنے کا ٹائم لکھ دینا ہے۔ اس نے کنفائنڈ اسپیس کو کلوز کرنے سے پہلے جتنی آئسولیشنز کی تھیں ان سب آئسولیشنز کو دوبارہ سے ری اوپن کر لینا ہے، پرمٹ کو کلوز کر دینا ہے، اور اس پرمٹ کو HSC ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے، اور HSC ڈپارٹمنٹ والوں کو چاہیے کہ کم از کم اس پرمٹ کو ایک ڈاکومنٹ کی حیثیت سے 1 سال تک اپنے پاس رکھیں، تاکہ کسی بھی فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ پارٹی آڈٹ کی صورت میں وہ یہ چیز بتا سکیں کہ ہم HSC پروسیجرز کو نہ صرف فالو کرتے ہیں بلکہ ان کے ریکارڈ کو بھی مینٹین کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر انسان کسی صحیح راستے پر چل رہا ہے تو منزل کے حصول کے لیے کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں کسی نئے HSC ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک سیفٹی فرسٹ لائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو بنا تعطل آپ تک پہنچ سکے۔ میرا اور آپ کا کام ہے لوگوں کو سیفٹی کی اویئرنس دینا، کیونکہ جب ورکرز کو حادثات کی وجوہات پتہ ہوں گی اور جب وہ یہ بھی جان لیں گے کہ ٹاسک کو سیفلی کس طرح انجام دیا جا سکتا ہے، تو ہم بآسانی اس طرح کی اموات اور حادثات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے
تو اسے لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔